وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ روشی پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بالکل سادہ کرو بھائی، جس طرح مسجد کا لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے اس طرح کا کر دیں۔ حمد و ثنا کے بعد معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ایوان کا ایک بہت بڑا نام، وہ خود چلے گئے لیکن اپنی یادیں، اپنی باتیں چھوڑ گئے۔ صف اول کے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہت تھوڑا لکھا اور بہت اچھا لکھا۔ اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے، سید سلیم گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے زیست یخ بستہ تھی۔ بھائی جان تھوڑی سی آواز کریں، تھوڑی سی، بالکل سادہ کریں، ایکو ڈلے بیس یہ سارا کچھ بند کر دیں۔ تو سید سلیم گیلانی صاحب فرماتے ہیں زیست یخ بستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے آری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں، کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں، پوری دنیا میں اندھیرے تھے، حضور تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے اندھیروں میں قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا بلند فرماتے ہیں۔ تو پھر ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برستی ہے۔ دوستو ہم حضور کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھتے ہیں اور آپ عرب معاشرے کو پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، وہ معاشرہ رشتوں کی قدریں کھو چکا تھا۔ میرے قریب نے آ کر کے ان لوگوں کو رشتوں کا احترام بتایا۔ والدین کتنی بڑی دولت ہے اور ان کا والدین کے ساتھ کیا سلوک تھا، آپ اسلام سے پہلے رویے پڑھ کے دیکھ لیں۔ ایک بہت بڑا فلسفی اپنے والد کو زد و کوب کر رہا تھا۔ پوچھا کہ اس بوڑھے کا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اسی لائق ہے کہ اس کو مارا جائے۔ یہ اس سماج کا پڑھا لکھا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں عالم بالا میں تھا تو اس نے مجھے عالم اسفل میں دھکیل دیا۔ ابو علا مرہ ایک بہت بڑا دانشور مرنے لگا تو سوال کیا گیا کہ جب تو مر جائے تو ہم تیری قبر کے کتبے پر کیا لکھیں؟ تو اس نے بڑی بے ڈھنگی سی بات کی۔ وہ کہتا کہ میری قبر کے کتبے پر لکھنا کہ یہ وہ ہے جس کو اس کے والدین نے جنم دیا، لیکن یہ غلطی اس نے نہیں کی، شادی نہیں کی تھی، بیوی بچے نہیں تھے، وہ اپنے والدین کو اپنا مجرم قرار ٹھہراتے تھے۔ یہ باپ کے ساتھ سلوک تھا۔ اور ماں کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ ماں ترکے میں بٹی، ماں منڈیوں میں بکی۔ 3 بیٹوں نے اپنی سگی ماں کو 900 دراہم میں منڈی میں جا کے فروخت کرائے اور پھر آپس میں وہ تقسیم کر لیے گئے۔ یہ اسلام سے پہلے والدین کے ساتھ اولاد کے ناروا رویے تھے، اور اسلام والدین کو جن عزتوں سے نوازتا ہے، اللہ اپنی عبادت کے بعد ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کی رضا والدین کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ میرے نبی نے آ کر کے ماں باپ کی قدریں بحال کی، جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا۔ وہ ساگر نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا؟ حضور نے اندھیروں سے نکالا اور رشتوں کی قدریں بتائیں۔ اور انتہائی معذرت سے بھائی، آج بغور ہم دیکھیں تو وہ قدریں ہم کھو چکے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ آپ نے ایک وائرل ویڈیو دیکھی
کہ ایک بیٹا اپنے پاؤں سے جوتا اتارتا ہے اور اس پر تھونک پھینکتا ہے اور اپنے باپ کے منہ پہ مارتا ہے. اس نے ٹھڈے بھی مارے، دھکے بھی دیے، اور اس بوڑھے باپ کی کہانی ہم نے پڑھی ہے. اس نے 40 سال پردیس میں دھکے کھائے، خواب دیکھتے دیکھتے بوڑھا ہو گیا اور اولاد کے لیے بہت کچھ اکٹھا کیا، بہت کچھ جمع کیا، لیکن بڑھاپا کتنا تلخ کہ وہی نالائق اولاد باپ کے منہ پہ تھپڑ مارتی ہے، باپ کے منہ کو ٹھڈے مارتی ہے. تو آج وہ قدریں جو میرے رسول نے ہمیں سکھائیں وہ ہم بھول گئے. یہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے دوست، اور اگر یہ ناراض چلے گئے تو عرش کا رحمان ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اور جنہوں نے ماں باپ کی قدر کی ان کی قدریں بحال ہیں. میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں کہ مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے. آپ جانتے وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہوئے، لیکن خیر التابعین کا لقب پایا. اعزاز ملا کیسے؟ ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے. میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا. بیٹے فرما بردار ہوں تو وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں. جنت میں اویس کرنی کو روک لیا جائے گا اور حکم ہوگا ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھو. ہزاروں نہیں ہوں گے، لاکھوں لوگ ہوں گے، اور یہ وہ لوگ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اختیار دیا جائے گا اویس کرنی کو کہ آپ انگلی کا اشارہ کریں، جو آپ کی انگلی کے اشارے میں آئے گا اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جانا. ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو اویس کرنی اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. یہ خدمت کا صلہ ہے دوست. میں نے ایک بوڑھے کو پڑھا ہے، اس کا تعلق پچھلی امتوں سے ہے. بوڑھا زندگی موت سے لڑنے لگا، بول و براز چارپائی پہ بستر علالت پہ ہے. آپ جانتے ہو والدین اور اولاد کے مابین رابطہ کتنی دیر رہتا ہے؟ جو ہمارے مشاہدے میں چیزیں آئیں اتنی دیر تک جتنی دیر تک ہم ان سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. جب ہم خود پر پرزے نکالتے ہیں نا، کمانے کے ہم قابل ہوتے ہیں، تو پھر ماں باپ کے ساتھ ہمارا رابطہ تقریباً وہ ختم ہو جاتا ہے. بڑھاپا اور بڑھاپے کے ساتھ بیماری آ جائے کہ بندہ نوالا توڑ کے منہ تک نہ لا سکے، قدموں سے چل کے واش روم تک نہ جا سکے، تو یعنی کہ اولاد کے کندھوں پہ والدین کی خدمت آ جائے تو کتنا مشکل ہوتا ہے. اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو اللہ ابا جی نو پردہ دے دے، بڑے ہی اوکھے نے. وہ نہیں اوکھے، وہ تو جنگ لڑ ہی رہے ہیں نا. اوکھے ہم لوگ ہیں، کیونکہ اب ظاہر ہے پخانہ وہ جو ہے نا وہ کپڑوں میں کر رہے ہیں تو بدبو آئی تو منہ پہ کپڑا چڑھانا پڑا، اور رات کسی وقت بھی وہ تکلیف کی وجہ سے وہ اٹھ جائیں تو ظاہر ان کی سننی بھی بڑھتی ہے. تو پھر وہ اصل اذیت ہم سمجھتے ہمارے لیے ہے. ہم کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو ابا جی ساڑی جان چھوٹ جائے. تو یہ رویے ہیں اولاد کے، یہ اولاد کے والد. اور ہمیں بہت سارے بوڑھے ملے اور وہ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ایک تو اولاد دعا کرواتی نا کہ اللہ ابا جی نو پردہ دے دے، اور ہمیں بہت سارے بوڑھے ایسے بھی ملے وہ کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو اللہ چلدا پھردا لے جائے. کیوں بھائی؟ حضور نے تو اچانک موت سے پناہ مانگی ہے، کیونکہ اس میں توبہ کی توفیق نہیں ملتی. لیکن یہ بوڑھا اچانک کیوں مرنا چاہتا ہے؟ اس نے اپنے بھائی کو چارپائی پہ تڑپتے دیکھا تھا. بچے تو دیہاتوں میں چھوڑ جاتے ہیں ان بیچاروں کو، خود شہروں میں چلے گئے، یہ صدقہ خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے، بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے. اور بعض کا تو اولاد کہتے اسی واپس پاکستان جا کے کی کریں گے، ہم پیسہ کماتے یہاں سے کما کے وطن بیچتے ہیں، ان کا کوئی دوائی دارو ہم کرتے ہیں. او بھائی بعض کا تو نہیں، یہ ڈاکٹروں کی دوائیوں کی ضرورت نہیں ہوتی. بعض کا تو وہ اداس ہوتے ہیں آپ سے یار. بعض کا ان کی خواہش ہوتی کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، جس کو پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں وہ بڑا وہ ہمارے بڑے ہاں دل ٹھنڈا ہوتا ہے نا بابا جی دیکھ کر کے اولاد کو. لیکن ہمیں بہت سارے بوڑھوں نے کہا دعا کرو اللہ سانو جڑا نا جی وہ چلدا پھردا لے جائے. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اولاد نکمی نکلتی ہے. تو خیر وہ بوڑھا زندگی موت سے لڑ رہا تھا. اس نے اپنے بچوں، جو 4 بیٹے تھے اس کی، ایک سب سے جو چھوٹا تھا، اس نے بھائیوں کو جمع کیا اور کہا کہ والد اس وقت بیمار ہے اور انہیں خدمت کی ضرورت ہے.
لیکن عجیب سی بات ہے کہ اگر والد کی خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر آپ کرو گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تینوں نے نظریں ملائی، دولت کے بھوکے تھے وہ دولت لے اڑے، اور اس کی آرزو تھی میں اپنے والد کی خدمت کروں، اور اس نے پھر اپنے بوڑھے باپ کی خدمت تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی۔ جب والد دنیا سے گیا تو وہ بیٹے پہ راضی تھا، اور میرے نبی فرماتے جس کا باپ راضی اس کا رب راضی ہوتا ہے۔ بوڑھا تو دنیا سے چلا گیا اور یہ تو غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے۔ ایک دن خواب میں ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی، کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے، اٹھاؤ لے آؤ۔ سوال کیا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے۔ دوسرے دن پھر ملے، کہا وہاں 10 درہم پڑے ہیں، کہا برکت نہیں ہے۔ تیسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا وہاں 1 درہم پڑا ہے، کہا اس میں برکت ہے؟ کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ درہم اٹھایا، بازار آیا، دکاندار آوازیں دے رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلیاں گھر لایا، پیٹ چاک کیے، 2 قیمتی موتی نکلے، 1 موتی لے کے بازار آیا، سونار کو دکھایا، وہ زمانہ اچھا تھا بھلا تھا، آج لو دا لگا لیتے۔ اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ بادشاہ وقت تک پہنچی، اس نے جواہری بلائے، 1 موتی کی قیمت کیا طے پائی؟ 10,000 20,000 25,000 درہم؟ نہیں دوست، 30 خچر، ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے۔ وہ سونا اٹھا کے گھر لے آیا۔ بادشاہ نے دوبارہ طلب کیا، کہا اور موتی رکھتے ہو؟ کہا رکھتا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں۔ کہا ریٹ میری مرضی کا۔ کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا اب ڈبل لوں گا۔ 60 خچر سونا لاد کے گھر لے آیا۔ یقیناً بادشاہ کے بعد سب سے امیر ترین شخص وہ ٹھہرا اس شہر کا۔ کون میرے بھائی؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کی۔ میرے بھائی یہ دولت سب کچھ نہیں ہوتی، یہ ٹگے سب کچھ نہیں ہوتے۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، لیکن ہم نے اس دولت کی قدر بڑھاپے میں دیکھی ہے، جب وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ وراثت تقسیم ہوئی تو 1 انچ پہ بھائی نے بھائی کو ذبح کر دیا۔ ہاں یہ جھگڑا بڑھاپے میں جب وراثت پہ ہوا تو وراثت پہ ایک دوسرے نے ذبح کیا۔ اور آپ یاد کرو ایک جھگڑا بچپن میں بھی ہوتا تھا، ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے دیکھو، دھندلا سا نقشہ ضرور سامنے آئے گا، اور وہ جھگڑا کتنا خوبصورت ہوتا تھا۔ اور وہ جھگڑا کیا ہوتا تھا؟ ماں میری ہے، باپ میرا ہے۔ کاش یہ بڑھاپے میں بھی ہوتا، لیکن بڑھاپے میں وراثت پہ جھگڑا ہوا۔ لیکن جب ماں باپ کی باری آتی تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے۔ یقین جانو عجیب رویے ہم نے دیکھے، گھر چھوٹا ہے، خرچے زیادہ ہیں، کوئی کہتا ہے یہ بوڑھا کھانستا تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے، کوئی ایک دوسرے کے ترلے کر رہا ہوتا ہے کہ یار 4 مہینے کڑا نہیں دینا تو میرے۔ یہ بدبختی کی نشانی ہے بابا، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور ایسے نالائق اولاد آپ کو ایک لمبی فہرست ملے گی آپ کو۔ کبھی زمانہ ہوتا تھا ماں باپ ناراض ہو جاتے تھے تو یقین جانو نوالا حلق سے نیچے نہیں جاتا تھا، راتوں کی نیندیں اچاٹ ہو جاتی تھی، اور اتنی دیر تک چین بھی نہیں آتا تھا جتنی دیر تک انہیں راضی نہیں کر لیتے تھے۔ تو آج حالات بدل گئے، آج اچھے ہوٹلوں سے کھانا لا کے سامنے بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور آج ماں باپ ڈرتے ہیں کہ کہیں نالائق منہ پہ تھپڑ نہ مار دے۔ ایسے رویے ہم نے دیکھے ہیں۔ تو بھائی جان آپ اپنے ماں باپ کی قدر ان کی زندگی میں کرو، انہیں وقت دیا کرو، ان کے ساتھ وقت گزارا کرو۔ میرے نبی نے آ کے ماں باپ کی قدریں بحال کی۔ آپ عرب معاشرے کو پڑھیے گا، بیٹی کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ بیٹی کو منحوس کہتے تھے، بیٹی کو زندہ درگور کرتے تھے۔ سنن دارمی کا حوالہ ہے، ایک صحابی ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد ایک دن حضور سے عرض کرتے حضور میں نے زمانے جاہلیت میں اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں ڈبو کے مارا ہے۔ عرض کی حضور آج بھی اس کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے ساری بات سناؤ۔ کہا حضور میں بیٹی کو کنویں پر لے کے آیا، اور کنویں پر لا کے اس بیٹی کو میں نے دھکا دیا، اس کے قد سے بڑا پانی تھا، اور جب وہ غوطہ کھا کے اوپر آئی اور اس نے مجھے دیکھا، اور مجھے دیکھ کے کہتی ہائے میرے ابا مجھے بچا لے، ہم بھی صاحب اولاد ہیں، آپ بھی بیٹیاں رکھتے ہو یار۔ کلیجے پھٹتے نہیں یہ بات سن کے۔ تو حضور اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ حضور کی ساری داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ حضور فرماتے مجھے دوبارہ سناؤ، جب تم نے اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں دھکا دیا، وہ ننھی کلی غوطہ کھا کے اوپر آئی، اس نے تیری طرف دیکھا اور تجھے دیکھ کے اس نے کیا کہا؟ تو وہ صحابی کہتے حضور اس نے مجھے کہا ہائے میرے ابا مجھے بچا لے مجھے بچا لے۔ یہ بیٹی پانی کے کنویں میں ڈوب کے مر رہی تھی، یہ بیٹی زندہ درگور ہو رہی تھی، اس بیٹی کو منحوس کہتے تھے، اور میرے نبی نے بیٹی کا وقار بلند کیا۔ فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ حضور سے ملنے آتی نا تو حضور اٹھ کے بیٹی کا استقبال کرتے ہیں،
جس جگہ خود بیٹھتے وہاں سیدہ فاطمہ کو ساتھ بٹھاتے ہیں، اور حضور جب سفر کے لیے تشریف لے جاتے تو سب سے آخر پہ فاطمہ الزہرا کو ملتے، اور واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ الزہرا کو ملتے، اور امت کو تعلیم دی گھر میں جب کھانے کو کچھ لاؤ تو پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو دو۔ ساسا بن ناجی المجاشی یہ عرب کا بہت بڑا نام ہے۔ ایمان لانے کے بعد ایک دن حضور سے عرض کرتے، حضور میں نے زمانے جاہلیت میں 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ میں شاعر تھا، شاعر کا دل بڑا گداز ہوتا ہے، یہ شاخ سے پھول بھی نہیں توڑتے، دل کے اتنے نرم ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور میں نے ان کے ظالم باپوں کو فدیہ دے کے گابن اونٹنیاں دے کے میں نے ان بچیوں کو بچایا ہے، لیکن یہ عمل جہالت کے زمانے کا ہے۔ آیا کہ جہالت کے زمانے میں کیا گیا اچھا عمل کیا اس کا بھی کوئی صلہ ہے؟ تو میرے نبی فرماتے اللہ نے تجھے صلہ دے تو دیا ہے۔ عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا اللہ نے تجھے دولت ایمان سے مالا مال نہیں کر دیا؟ اللہ نے تجھے دولت ایمان سے مالا مال نہیں کر دیا؟ تو میرے نبی نے آ کے بیٹی کا وقار بلند کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ایک دن عرض کرتی ہیں، اور آپ دیدہ بھی ہو گئی، کہ حضور ایک خاتون اور اس کے پہلو میں 2 بیٹیاں، اور اس نے آ کر کے دستے سوال دراز کیا۔ میں نے اپنے گھر کی تلاشی لی تو ایک کونے سے کھجور جو نا خشک کھجور ملی، اور میں نے وہ اس خاتون کو دے دی، اور عرض کی حضور اس نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک جو دائیں پہلو میں تھی بیٹی اس کے منہ میں، اور دوسری جو بائیں پہلو میں تھی اس کے جو نا منہ میں وہ آدھا آدھا کھجور ڈال دی، اور ساتھ رو کے کہتے حضور اس نے خود کچھ نہیں کھایا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن ان کی ماں کو جہنم کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں دیوار بن کے کھڑی ہو جائیں گی اور کہیں گی اتنی دیر تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے جتنی دیر تک اپنی ماں کو ساتھ جنت میں نہیں لے کے جائیں گے۔ یہ بیٹیاں تو ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گی۔ بھائی میرے نبی نے آ کے بیٹی کا وقار بلند کیا۔ معذرت سے کہوں گا اور پھر رویوں کی بات کروں گا، بعض کا دھم گھٹتا ہے، یقین جانو ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، ہاں بیٹی کی قدریں آج ہیں، لیکن آپ کو بہت سارے گھر ایسے ملیں گے جہاں بیٹی کے ساتھ جو سلوک تھا وہ جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا آج بھی دیکھ لیں۔ سسرال کا معاشرہ دیکھ لیں، 2 گھر میں بہویں ہیں، ایک کے ہاں بیٹے زیادہ ہیں اور ایک کے ہاں بیٹیاں زیادہ ہیں۔ میں ابھی آدھی بات کروں گا تو آپ فوراً سے پہلے جواب دیں گے، بتائیے گا جس کے ہاں بیٹے زیادہ ہیں اس کی عزت سسرال میں زیادہ ہے یا جس کی ہاں بیٹیاں زیادہ ہیں اس کی زیادہ عزت ہے؟ جس کے ہاں بیٹے زیادہ ہیں اس کی سسرال میں عزت زیادہ ہے، اور جس کے ہاں بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں اس کے نوالے گنے جاتے ہیں، اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک بھی کیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں ہمارے اس معاشرے میں بہت ساری عورتوں کو طلاق بھی اسی وجہ سے ہوئی کہ اس کے ہاں بیٹیاں کیوں زیادہ ہوتی ہیں۔ مجھے فیصلہ آباد سے ایک بڑھیا نے کال کی کہ مولوی صاحب میری بیٹی کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو بیٹا دے۔ میں نے کہا ماں جی پہلے اولاد نہیں ہے؟ تو مجھے کہتی 4 بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹیاں تو باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہیں۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ انہوں نے دھمکی دی ہے اگر بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں ہی رکھنا۔ ہم میاں والی کے اس صفاق اور نالائق باپ کو کبھی نہیں بھولیں گے جس نے ہمارے دل آج بھی زخمی ہے کہ اس کے ہاں وہ 2 دن کی یا 3 دن کی ننھی کلی تھی اور اس نے اپنی بیٹی کو اس لیے گولی سے اڑا دیا کہ وہ بیٹی تھی۔ ایک گولی نے کو 3-4 اس کے پیٹ میں گولیاں اس نے اتار دی۔ یہ اس آج کے دور کی بات سنا رہا ہوں۔ بیٹا ہو تو پورے جو نا وہ گاؤں میں پتہ چلتا ہے کہ فلاں کے ہاں بیٹا ہوا ہے، اور بیٹی ہو تو جناب ہم ڈھب سے مبارکباد بھی وصول نہیں کرتے۔ لیکن یہ سچی بات ہے، جو عزت جو تکریم جو پروٹوکول بیٹی دیتی ہے نا، بیٹے بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اسائی پیری ہوتے ہیں نا، بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں، لیکن جو استقبال گھر میں ماں باپ کا جو بیٹی کرتی وہ بیٹا بھی نہیں کرتا۔ تو میرے نبی نے تو آ کے بیٹی کا وقار بلند کیا، ہم نے کیا کیا بیٹیوں کے ساتھ؟ یہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے۔ اور پھر آگے چلیے گا، اس معاشرے میں بہن کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ جس طرح بیٹی کے ساتھ سلوک تھا یہی بہن کے ساتھ، اور وہ معاشرہ تو متحمل ہی نہیں تھا کہ کوئی ہمارا بہنوئی بنے، تو میرے نبی نے آ کر کے بہن کا وقار بلند کیا۔ حضور کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ وہ بہن ہے جو سیدہ حلیمہ کی بیٹی ہے، اور یہ بچپن میں حضور کو اپنی گود میں کھلایا کرتے تھے۔ ہاں، اور جہاں حضرت شیمہ کا نکاح ہوا، اس قبیلے کے ساتھ جنگ ہوئی تو کچھ لوگ گرفتار ہوئے، تو عرب کے رواج کے مطابق وہ فدیہ اکٹھا کرتے اور پھر اپنے لوگ چھڑاتے تھے۔ تو وہ قبیلے کے سردار گھر گھر جا کے وہ فنڈ اکٹھا کر رہے تھے، تو جب حضرت شیمہ کے دروازے تک آئے تو انہوں نے آپ سے بھی مطالبہ کیا، تو پوچھا لوگ ہمارے ہیں کہاں؟ تو پھر جب حضور کا نام آیا نا تو کہا فدیے کو چھوڑو، مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا جانتی ہوں، کہا وہ میرا بھائی ہے۔ جب حضور سے ملنے آئی تو صحابہ ننگی تلواریں لیے سامنے کھڑے تھے، کہا میرا راستہ چھوڑو، میں تمہارے نبی محمد کی بہن لگتی ہوں۔ آنکھوں پر حیا کی چلمنے آئی، آپ اندر داخل تو حضور نے اٹھ کے بہن کا استقبال کیا۔ فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ عرض کی کہ بھائی جان ہمارے کچھ لوگ گرفتار ہیں، وہ چھڑانے آئی ہوں۔ تو حضور مان بڑھاتے ہیں بہن کا، فرمایا صرف اس کام کے لیے آئی ہیں؟ عرض کی جی بھائی جان۔ تو فرمایا بہن اس کام کے لیے تو زحمت کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ پیغام بیچتی، میں محمد سارے چھوڑ دیتا۔ اچھا یار، سارے گرفتار شدہ لوگ چھوڑے اور پھر اپنی بہن کو بہت سارے تحائف دیے اور دروازے تک چھوڑنے آئے، صحابہ کو جمع کر لیا اور جمع کر کے فرمایا میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں مشورہ کرتا ہوں، لیکن آج مشورہ نہیں کیا۔ صحابہ نے کہا حضور ہماری مجال بھی کیا ہے، لیکن ارشاد تو فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی۔ بہنیں بھائیوں سے ملنے آئے نا تو بھائی بہنوں کو خالی ہاتھ نہیں موڑتے، اور بہنوں کی جھولیاں بھر کے بھیجنا نا یہ محمد عربی کی سنت ہے۔ بہنیں آئیں تو خالی نہ بھیجا کریں۔ اچھا بعض اوقات ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ، ہم کہتے ہیں یار جہاں ہم شیرہ کی شادی کی ہے وہ کروڑ پتی لوگ ہیں اور ہم حیثیت میں ان کے برابر نہیں ہیں، اور دینے کے لیے ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ 500,000 ہوگا، اور اس 500,000 کی حیثیت ہی کیا ہے؟ بعض اوقات ہمارے پیش نظر یہ چیز ہوتی ہے، لیکن بھائی جان آپ کیا جانو کہ اس 500,000 میں طاقت کتنی ہے؟ ویسے یہ ہمارے پیسوں کی بھوکی کوئی نہیں ہوتی، یہ سچی بات ہے، لیکن یہ جو 500,000 جو ہم بہنوں کو دے کے بیچتے ہیں نا، اور جا کے سسرال میں اپنے شوہر کو اپنی ساس کو بتاتی ہے، سہیلیوں کو بتاتی ہے میرے وڈے پرانے دیتے نے، 1,000 میرے چھوٹے ویر نے دیتے نے، تو بعض کا شوہر بھی کہتے یہاں تو ہزاروں دن میں اڑا دیتی ہو اور یہ 500,000 کا جو طاقت اس میں ہے نا اے میرے ویر نے دیتے ہیں۔ تو ہمارا کہنا ہے بھائی بہنوں کی جھولیاں بھرا کرو، ان کے پاس جایا بھی کرو، انہیں پاس بلایا کرو، ان پہ بھی خرچ کیا کرو، ان کے بچوں پہ بھی خرچ کیا کرو۔ لیکن کہاں ایسا ہوتا ہے بھائی، معذرت سے کہوں گا، مجھے ایک صاحب نے کال کی، کہتے مول صاحب بہن تحفہ دے لے لینا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کیوں نہیں، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، اور بہن سے تحفہ کتاب لی ہے، کپڑوں کا جوڑا لیا نے، اس کے حصے کی زمین لی ہے۔ پہلی بات بہنیں وار دیتی ہیں، بہنوں کو بھائیوں سے عزیز کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تو ہم لڑتے ہیں نا آپس میں، اور دوسری بات بہنوں کو ڈر بھی ہوتا ہے، اگر حق مانگا نا تو بھائی بچوں کو نفرت کا درس دے گا، پھوپھی نے منہ نہیں لانا، انہوں میرے جنازے تے بھی نہیں آن دینا، اتنا میرا مرنا جیونا ختم۔ کیوں بھائی کیا غلط اس نے کیا؟ بہن سے تحفہ لے لیا تو کیا بھائی کا حق نہیں؟ بھائی تحفہ نہیں دے رہا، بھائی نے اس کا حق دینا ہے۔ تحفے کی تو کہانی کوئی نہیں، ہم تو سمجھے شاید ایک ٹرک جہیز دے دیا بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور یاد رکھیے گا بھائی جس نے کسی کا 1 انچ بھی دبایا ہوگا نا، صرف 1 انچ، تو اللہ حکم فرمائے گا کہ جہنم کے پیندے میں فلاں جگہ اس کی امانت پڑی، اٹھا کے لاؤ۔ جہنم پتہ کتنی گہری ہے؟ مسجد نبوی میں میرے نبی تشریف فرمائے، ایک دھماکے کی آواز آئی، فرمائے صحابہ جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ عرض کی، ارشاد فرمائے 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، آج گہرائی میں پہنچے، 70 سال جاتے لگیں گے اور 70 سال آتے بھی لگیں گے، اور یہ دنیا کی آگ بے وفا ہے، جلا کے خاک کرتی ہے، لیکن جہنم کی آگ تو لوک کی طرح ہوگی، جو جان بھی نہیں چھوڑی، چشمہ ہو جائے گی ساتھ۔ اور جس نے اپنی بہن کا 1 انچ بھی دبایا ہوگا، یاد رکھیے گا ہم تو مربے لوٹ کے بیٹھے ہیں نا، 1 انچ بھی دبایا ہوگا، یہ عذاب ایک بار نہیں دیا جائے گا۔ ہم تو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں اور باقاعدہ لکھوا لیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا بہنیں وار دیتی، اچھا ہم نے بہت ساری بہنیں ایسے بھی دیکھی بوڑھی ہو گئی اور بڑھاپے میں آ کے بھائی سے آ کے اپنی مجبوری بیان کرتی، میری بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، میرے پتر مستریاں دے پیچھے دیہڑی کرتے ہیں، تو پراوا اگر ممکن ہوئے تو میرا جڑا بندہ منو دے دے، تو تیور دیکھنے والے ہوتے، ایک لمحے میں یہاں آنکھیں آ جاتی ہیں، اور ہم سمجھتے بس ٹھیک ہے بہن اسی تینوں ورے دے دن تیری سیوا نہیں کر رہی، ساڑا ہی کام ہے بس ہونا۔
بھائی اس کا حق کھا رہے ہو، کتنی دیر سے اس کی زمین پہ قابض ہو، کتنا نفع وہاں سے آپ نے لیا ہے. لیکن میں نے عرض کیا بہنوں کے دل بڑے ہوتے ہیں، بہنیں وار دیتی ہیں یار، لیکن امتحان بھائیوں کا ہوتا ہے کہ جو ان کا بنتا ہے وہ کہے یار میں نہیں رکھوں گا، یہ میری بہن پہ حلال ہے، میرے لیے جائز ہے نہیں. لیکن باقاعدہ بلا کر کے کھانا کھلا کے جناب باقاعدہ لکھوا لیتے ہیں. ہے کہ نہیں ہے ساریاں تین، اور جتنی بھی تین پہلی ہیں وہ آپ نے بھی تو رکھی ہے نا، آپ نے بھی تو اپنا حق لیا ہے نا. جو اس کا بنتا ہے جتنا بنتا تم سے تو پھر بھی کم ہے اس کا. تو ہم نے رشتے ٹوٹتے دیکھے ہیں، اور اگر یہ بوڑھوں نے بڑوں نے اگر یہ فیصلے کیے تو انہیں بھی حساب دینا ہوگا. سیدھی سی بات ہے، یہ حساب بعض اوقات ہم خود شامل ہو جاتے ہیں ساتھ. تو یہاں بات کروں گا تو بات مزید بڑھ جائے گی. تو بات صرف اتنی ہے بھائی، میرے نبی نے آ کے بہن کا وقار بلند کیا، بہن کو عزت دی. بہن آئی ملنے تو بہت سارے تحائف دیے. بہنیں بھائیوں کے پاس آئیں تو خالی ہاتھ نہ موڑا کریں یار، ان کی جھولیاں بھر کے بھیجا کریں. اور صوفیاء نے لکھا ہے جو اپنی بہنوں کی خدمت کرتے ہیں نا، اللہ ان کے رزق میں کبھی بھی بے برکتی نہیں آنے دیتا. اگر رزق میں برکت چاہتے ہو نا تو اپنی بہنوں کی خدمت کیا کرو. ماں باپ بڑھاپے جب ماں باپ بیٹیوں کی شادی کر دیتے ہیں نا، یہ گرمیاں تو ابھی ختم ہونے والی ہیں اور اس کے بالکل متصل سردیاں آنے والی ہیں. اب تو وہ رات کو ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں، سردیاں بالکل قریب قریب ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے بوڑھے والدین اپنی بیٹیوں کے لیے وہ دال بنا کے پنیاں بنا کے لے جاتے ہیں. میں بھی دیہات کا ہوں اور آپ بھی دیہات کے ہو. یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہمارے بوڑھے والدین اپنی بیٹی کو دیتے تھے. کیا ہم نے ماں باپ کی دنیا سے جانے کے بعد یہ رسم، جو اچھی رسم، یہ ایک اچھی ادا جو والدین کی تھی، عادت تھی، ہم نے اپنائی؟ اسی دینا جان چھٹی مگروں لتھیاں، یہ فتنہ مگروں لتھیاں. انتہائی معذرت سے ہم نے لوگوں سے یہ بھی سنا ہے، وہ کہتے اس کی وجہ سے میرا گھر برباد ہوگا. کیا ہمارا آگے یار وہ 6 ماہ بعد یا 2 ماہ بعد بیچاریاں آتی ہیں اور وہاں ظاہر ہے اداس ہو جاتی ہیں بھائیوں سے، لیکن بھائی اپنے گھر بچاتے پھر رہے ہوتے. میرا گھر نہ اجڑ جائے، میرا گھر نہ میرا برباد کر دے. اتنا مخلص رشتہ یار، بہن کا رشتہ اتنا محبوب رشتہ، اور ہم نے ان بہنوں سے اپنا مرنا جینا ہی ختم کر لیا یار. سر بہن میں سمجھتا ہوں اگر بہن آپ سمجھتے ہو کہ زیادتی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی انہیں نوازا کرو، ان کی پھر بھی جولیاں بھرا کرو. اور اگر چاہتے ہو ماں باپ قبروں میں آسودہ رہیں تو اپنی بہنوں کی خدمت کیا کرو، وہ قبروں میں آسودہ ہوں گے. تو میرے نبی نے آ کے بہن کا وقار بلند کیا. آپ پڑھیے عرب معاشرے کو، بیوی کے ساتھ کیا سلوک تھا، پاؤں کا جوتا خیال کرتے تھے. یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان، آپ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. جس کا شوہر دنیا سے چلا جاتا تو اسے کہتے کہ جس آگ میں وہ خاک ہو رہا ہے تو بھی چھلانگ لگا اور وفا کا بھرم رکھ لے. مرنے کو کس کا جی چاہتا ہے؟ اگر وہ ایسا نہیں کرتے، شراب پلاتے، جذبات دیتے. اگر وہ اس آگ میں چھلانگ نہ لگاتی تو اس کو ساتھ سلوک کیا ہوتا؟ اس کو بند کمرے میں ڈال دیتے، اس کے سر کے بال اتار دیتے، اس کی جھولی میں مینگڑیاں ڈال دیتے. وہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی تھی. یہ اسلام سے پہلے رویے تھے. اور میرے نبی نے آ کے عورت کا وقار بلند کیا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 40 سال عمر تھی اور میرے نبی کی عمر 25 سال کی عمر میں نکاح کیا. اور پھر اتنی محبت دی سیدہ خدیجہ کو. سیدہ کا جب وقت وصال تھا نا تو آپ نے فاطمہ الزہرا سے فرمایا بیٹا جاؤ ابو سے کہو وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا کر دے. آپ نے آ کے عرض کیا تو حضور فرماتے فاطمہ بیٹا امی سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے. آپ گھر آ گئی تو حضور بھی تشریف لے آئے اور فرمایا خدیجہ خیریت؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں. تو میرے نبی فرماتے آپ یہ چادر مانگ رہی ہو، اگر میں محمد کے جسم کی جلد مانگ دی میں تمہیں وہ بھی عطا کر دیتا. اور حضور کثرت سے سیدہ خدیجہ کا تذکرہ کرتے، ان کی سہیلیوں کے گھر میں گوشت بھیجا کرتے تھے. اما عائشہ فرماتی ایک دن میں نے کہہ دیا حضور آپ ان کا تذکرہ ہی نہیں چھوڑتے. حضور ناراض ہو گئے. فرمایا خدیجہ کے بارے میں مجھے دکھ نہ دینا، اس عورت نے مجھے اس وقت مانا تھا جب پورے مکے نے میری بغاوت کی تھی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی، حضور فرماتے اس میں سے کچھ بچا لینا. انہوں نے بچا لیا. حضور فرماتے اب یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کیا حضور یہاں ہونٹ رکھ کے، میرے محمد وہیں لب رکھ کے پانی پیتے ہیں.
تو میرے نبی نے آ کے عورت کو عزت عطا فرمائی. اور آپ کو بہت سارے گھرانے ایسے ملیں گے جہاں یہ آواز آج بھی ملے گی کہ جتی پوری آئی نہ آئی تھے لا کے سڑ چھڑی. میں ایک گھر کا جھگڑا تھا, میں بھی وہاں تھا, بات سنی. کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہمارے دیہاتوں میں, وہ کہتے ہیں آٹا گونی دے ہل نہیں گئے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگی. میں نے صرف اتنا ہی کہا کہ چلو جی ماں جی جان دیو. یقین جاؤ اس بڑھیا نے پاؤں سے جوتا اتار کے اس کے بھائی کے منہ پہ مارا, اور یہی آواز تھی کہ جتی پوری آئی نہ آئی تو لا کے سڑ چھڑی. یہ عورت کہہ رہی ہے, وہ بھی تو کسی کی ماں ہے, کسی کی بیوی ہے, اس کے ہاں بھی تو بیٹیاں ہیں نا. تو آج بھی ایسے لوگ ہمیں ملیں گے جو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں. اس پہ اور بھی بڑی ساری باتیں ہو سکتی ہیں. آپ دیکھ لیجئے اس معاشرے میں غلاموں کے ساتھ کیا سلوک تھا. اگر غلام دھوپ سے جوتا اٹھا کے چھاؤں میں رکھتا ہے تو آقا اس بات پہ بھی ناراض ہوتا ہے, کوڑے مارتا ہے, تو سرکش ہو گئے, اجازت کیوں نہیں لی. یہ غلام کے ساتھ سلوک تھا. اور میرے نبی نے آ کر کے غلاموں کو جو عزت عطا فرمائی. معراج سے واپس آئے, بلال کو قریب کیا اور قریب کر کے فرمایا کون سا ایسا اچھا عمل کرتے ہو, جنت کی ڈیوڑی میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے سنی ہے. بلال زمین سے اٹھ کے عرش پہ نہیں پہنچ گئے. اس ایک جملے نے غلامی کی تھکن اتار نہیں دی. یار یہ وہی بلال ہے جب حضرت عمر سے ملنے جاتے ہیں, 23 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں, اور اٹھ کے بلال کا استقبال کیا, کالے رنگ کے ہاتھ کو چوم کے فرمایا اوروں کا غلام ہوگا, ہمارا تو آقا لگتا ہے. تو میرے نبی نے آ کے غلاموں کو عزت عطا فرمائی. مدینہ میں ایک یہودی تھا, تاجر تھا, ابن جبیر اس کا نام ہے, اور وہ یمن شام سے تجارتی مال خریدتا اور مکہ آ کے مدینہ آ کے اسے فروخت کرتا تھا. ایک دفعہ اس نے بہت سارا تجارتی سامان خریدا اور ساتھ ایک غلام بھی خرید لیا, اور اس غرض سے خریدا کہ یہ سامان اٹھانے میں میری مدد کرے گا, اور جا کر کے مدینہ کی منڈی میں جہاں مال بیچوں گا اسے بھی بیچ دوں گا. اچھا, جو سالم جو اس نے غلام خریدا تھا نا, وہ دبلا پتلا تھا, 13-14 سال اس کی عمر تھی, بظاہر دکھنے میں خوبصورت نہیں تھا. 2 دن میں سامان فروخت ہو گیا, لیکن ابن جو ہے نا سالم کی طرف کسی نے نظر التفات نہ کی. ظاہر ہے لوگ جب خرید و فروخت کرتے ہیں تو پہلے نفع نقصان دیکھتے ہیں. کسی نے اس کی طرف نظر نہ اٹھائی. اس نے گائی میں تو اب واپس بھی جانا ہے. اس نے دھوپ میں کھڑا کر دیا اور 3 دن کھڑا کر دیا. اور جو لوگ عرب جاتے ہیں عمرہ کے لیے, حج کے لیے, وہ جانتے ہیں عرب کی گرمی پوری دنیا میں مشہور ہے, جلسہ دینے والی ہے, تڑپا دینے والی ہے. 3 دن کھڑا رہا, کسی نے نظر التفات نہ کی. ایک دن ایک خاتون تثبیتہ نامی, اس نے سالم کو دیکھا, رحم پیدا ہوا, اس کو اس کے چنگل سے چھڑوا لی, منہ مانگی قیمت دی, اور اس کو جو ہے نا وہ اپنے پاس لے آئی. کہا مجھے تیری ضرورت نہیں تھی لیکن تیرے پہ رحم کیا. اچھا, ابو حذیفہ یہ مکے کا تاجر تھا اور تجارتی مال بیچتا بیچتا مدینہ آیا. تثبیتہ کی رحم دلی کا تذکرہ سنا, سیرت سے متاثر ہو کر پیغام نکاح بھیجا, نکاح ہو گیا. کچھ دن یہاں رہے, پھر واپس مکہ چلے گئے. اور ابو حذیفہ کا دوستانہ تھا حضرت عثمان غنی سے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں مشرف با اسلام ہو چکے تھے, حضور پر ایمان لے آئے تھے. تو یہ ملاقات کے لیے گیا تو عثمان غنی نے آپ کو دعوت اسلام دی, متاثر ہوا, یہ بھی ایمان لے آیا, بیوی بھی ایمان لے آئی, غلام بھی ایمان لے آیا. اچھا, ایک دن تثبیتہ نے اپنے غلام سے کہا کہ میں نے حضور سے سنا ہے جو غلام آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا. کہا آج سے تو میری طرف سے آزاد ہے. تو اس نے کہا میرے لیے یہ شہر اجنبی ہے, کہاں جاؤں گا. تو کہا پھر ہمارا بیٹا بن جا, ہمارے پاس. اور اچھا, اس سالم کا زیادہ وقت حضور کے پاس گزرتا, جب بھی قرآن کی کوئی آیت اترتی تو یہ سیکھنے چلے جاتے. اللہ نے انہیں آواز بڑی خوبصورت دی تھی. ایک دن یہ قرآن پڑھ رہے تھے تو میرے نبی مسکرا رہے تھے. سالم قرآن پڑھتے ہیں تو میرے نبی کی آنکھوں میں بہت سارے آنسو تھے. حضور ایک دن فرماتے اللہ تیرا شکر ہے تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائی. کہاں دھوپ میں جو ہے وہ کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا, اور کہاں میرے نبی سالم کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا کی. انسانی فطرت ہے حوصلہ افزائی. میرے نبی مدینے کی گلی سے گزرے اور ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی. اب عائشہ بھی ساتھ تھی, وہیں ٹھہر گئے. اگلے دن ملاقات ہوئی تو حضور ابو موسیٰ سے فرماتے کل گزرے تھے تیرے گھر کے قریب سے, قرآن پڑھ رہے تھے اور بہت اچھا پڑھتے ہو آپ. عرض کی حضور اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں اور سوار کے پڑھتا. حضرت عاصم ایک مسجد نبوی کے قرات کے امام ہیں, اور ان کے منہ سے مشک سے بھی زیادہ خوشبو آتی تھی. ایک دن کسی نے سوال کیا آپ کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی ہے, اس کی وجہ؟ اس نے کہا وہ بتاتے کہ ایک شب میں سویا, خواب میں حضور ملے,
اور حضور فرماتے ہیں کہ عاصم میرے قریب آ جاؤ. کہتے ہیں میں قریب آیا تو میرے نبی نے میرے لب چوم لیے. کہا جب سے میرے نبی کے لب میرے لبوں سے لگے ہیں اس دن سے میرے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آتی ہیں. تو خیر سالم کی بات تھی. سالم کو بارے میں حضور فرماتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا کیے. سنیے گا, یہ ہجرت کر کے جب مدینہ آئے نا, حضور نے بعد میں ہجرت کی, مسجد قباء پہنچے, حضرت عمر بھی تھے, دیگر جلیل القدر صحابہ بھی تھے, اذان اقامت پڑھی گئی, اور پھر مصلی پہ کھڑا ہونے کے لیے کیا حضرت عمر آ گئے یا کوئی صحابی آ گئے, بلکہ حضرت عمر فرماتے آج مصلی کا امام وہ بنے گا جس کی قرات سن کے محمد عربی بھی خوش ہوتے تھے. کہا سالم امام بنے گا اور ہم جو ہے وہ مقتدی بن کے اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. پھر مدینے کے یہودیوں نے کہا کہ سالم کل تک تو تیری طرف کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا, تو آج زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. ہمیں یاد ہے وہ 3 دن جلسنا, وہ ہمیں یاد ہے وہ تڑپا دینے والی گرمی, لیکن جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کے انمول کر دیا. میرے نبی نے یتیموں کو عزت عطا فرمائی, بیواؤں کو, بہت ساری باتیں ہیں, وقت سمٹ گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو حضور کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود و سلام, اور اس کے بعد حضرت دعا فرما دیں گے. جی بسم اللہ.